टाइम लगा कि 5 मिनट में अपना जो दावा है वो पेश कीजिए। ٹھیک ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع مناظرہ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، موضوع مناظرہ ہے آیت تطہیر میں آل البیت کون ہے۔ تو اس حوالے سے مذہب تشیع کا نہایت ہی واضح دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ فقط مذہب تشیع کا نہیں بلکہ مذہب اہل البیت یہی ہے، اور اہل البیت کا بھی یہی مذہب ہے۔ ابو جواد صاحب پھر آ گئے ہیں تو ان کو ہم پھر سے لے لیتے ہیں۔ جی آپ شروع کر دیجئے، 2 منٹ کی گفتگو دونوں علماء کرام اپنے مدعا کے لیے پیش کریں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو شروع کریں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آل البیت کا بھی یہی نظریہ ہے، جیسا کہ خود علماء اہل سنت نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ آل البیت اس آیت کو اپنے لیے سمجھتے تھے، حتیٰ صحابہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو آیت ہے، اب وہ آیت سورۃ الاحزاب 33 نمبر جو آیت ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر جب نازل ہوئی تو یہ پوری نہیں ہے کہ جو اہل سنت علماء کا کہنا ہے کہ یا نساء النبی سے شروع ہوتی ہے، تو آپ پیچھے دیکھیں وہاں پر تو رسول اللہ کی ازواج کو، رسول اللہ کی بیویوں کو خطاب ہے۔ تو مفتی صاحب ہمارے لیے یہ پیش کریں گے کہ یہ آیت پوری نازل ہوئی، کوئی روایت پیش کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو، چونکہ جتنی بھی روایات نزول کی ہیں وہ انما یرید اللہ سے شروع ہوتی ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب۔ یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی اور ان افراد کے لیے نازل ہوئی، جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود آل البیت جو ہیں ان کے متعلق اہل سنت علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ یہی مذہب اہل بیت ہے، اور شیعوں کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہ میں آپ کی اسکرین پر شو کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس آیت میں آل البیت سے مراد فقط اور فقط یہ 5 ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس میں مراد نہیں ہے۔ یہ ملاحظہ کریں العواصم القواسم جناب ابراہیم وزیر الیمانی کی، اور یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں کہ انما یختلف العلماء فی ظاہر المدنون فی العملیات حل هو شمول وغیر سبب املا وللعلماء فی قولان معروفان وغیرہ وغیرہ۔ آگے کہتے ہیں وہو ظاہر مذہب اہل البیت والشیعہ، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فانہم اخرجوا نساء النبی من قولہ تعالی۔ مذہب اہل البیت اور مذہب شیعہ کیا ہے کہ وہ نبی کی جو بیویاں ہیں ان کو اس آیت کا حصہ نہیں مانتے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہو گیا۔ اب اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ اس کے اوپر دلائل بے شمار ہیں۔ ہم ایک دلیل آپ کی خدمت میں پہلی اس میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے، آیا وہ دلیل ہمارے مدعا پہ دلالت کرتی ہے یا مفتی صاحب کے مدعا پہ دلالت کرتی ہے۔ یہ ملاحظہ کیجئے، پہلی روایت ہم رکھتے ہیں، اس پہ کافی ساری روایات ہیں لیکن ہم ایک روایت جو ہے وہ اس حوالے سے رکھتے ہیں۔ یہ ملاحظہ کریں جی، کتاب الاربعین فی مناقب امہات المؤمنین جناب ہبۃ اللہ ابن عساکر شافعی، اسکرین پر اگر آ جائے تو، اسکرین پر ابھی تک نہیں آئی، میں دوبارہ لے کر آتا ہوں۔ تو اس کتاب کے اندر جو روایت ہے وہ روایت بھی یہی بتلاتی ہے کہ یہ فقط یہ آیت فقط ان 5 افراد کے لیے ہے۔ ہمیں کوئی ایسی روایت اہل سنت علماء کی جی شہباز صاحب ساتھ ساتھ جو روایت آپ پیش کرتے اس کے جو سند ہے سند بھی پیش کیے کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کتاب الاربعین کا حدیث نمبر کیا ہے؟ میں پیش کرتا ہوں، میں ابھی اسکرین پہ لے کر آتا ہوں باقاعدہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دورانیہ 5 منٹ ہے نا؟ جی 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 اچھا جی۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں کتاب الاربعین ہے فی مناقب امہات المومنین ہے، تحقیق محمد مطیع الحافظ دار الفکر کی، یہ چاپ ہے، صفحہ نمبر 105 ہے۔ الحدیث السادس والثلاثون ہے، حدیث سادس والثلاثون بنے گی، 36 نمبر حدیث بنے گی۔ ابو سعید الخدری سے روایت ہے، اور اس روایت کی سند کے بارے میں خود آگے چل کے بیان کرتے ہیں، ھذا حدیث صحیح، ٹھیک ہے، اس حدیث کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ آپ اسکرین پر ملاحظہ کیجئے، یہ دیکھیے، یہ کتاب الاربعین، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ روایت ہے ان ابی سعید الخدری ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت نازلت هذه الآیہ فی بیتی، کون سی؟ انما یرید اللہ۔ اب علماء علیہ سنت یہ کہتے ہیں، مفتی قانی صاحب کا تو اب نہیں معلوم جب اپنا بیان کریں گے، یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ پیچھے سے آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی پیچھے سے ہم تب پڑھیں جب روایات میں پیچھے سے اس کا شان نزول اس انداز سے آیا ہو، تو آپ ہمیں پہلے کوئی روایت دکھائیں کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں پر انما یرید اللہ سے آیت شروع ہو رہی ہے، تو شیعوں کو تو الزام دینا بنتا نہیں ہے۔ تو قلت یا رسول اللہ الست من اہل البیت، اب یہاں پر حضرت ام سلمہ کہ جو حتماً رسول اللہ کی زوجات میں سے جو تھی، حتماً مفتی قانی صاحب اور علماء اہل سنت سے زیادہ عرب زبان کو بھی سمجھتی تھی، قرآن بھی انہیں ان سے زیادہ آتا ہوگا، حتماً آتا ہوگا، اور مفتی قانی صاحب بھی اس کا انکار نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا الست من اہل البیت، اگر اہل سنت علماء کا یہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب دعویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ جی قرآن مجید کی واضح نص ہے، واضح آیت ہے، پیچھے سے آپ پڑھ لیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ پیچھے سے حضرت ام سلمہ نے نہیں پڑھا تھا قرآن، کیا وہ اس قرآن کی واضح نص جو آپ کو آج سمجھ میں آ گئی حضرت ام سلمہ کو نہیں آئی تھی؟ وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ الست من اہل البیت؟ ان کا یہ سوال ہی بتا رہا ہے کہ وہ جو اس آیت میں جو اہل البیت ہیں خود کو وہ اس میں سے نہیں سمجھتی تھی،
یہ سب سے عمدہ دلیل ہے اس روایت کے اندر، جس کا آج تک ہمیں جواب نہیں ملا۔ اس موضوع میں میں نے کئی مناظرے کیے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کو قرآن زیادہ آتا تھا، مفتی حقانی صاحب کو آتا ہے، تو رسول نے کیا فرمایا؟ قال انک الی خیر انک من ازواج رسول اللہ۔ ابو جواز سے آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے ابتدا میں۔ ابو جواز صاحب آپ میرے خیال میں جی حاضر ہو؟ ٹائمر لگا، جی ٹائمر لگا نہیں کیا تھا، 2 منٹ زیادہ لیے نا نہیں درمیان میں مفتی صاحب درمیان میں آگے تھے ابو جواز صاحب، تو وہ تھوڑا سا دے دیں ٹائم۔ 2 منٹ اور ہوئے نا، اس کے بعد بھی 2 منٹ اور ہوئے۔ آپ لے لیجیے گا، اگر اضافی ٹائم ہوتا ہے تو آپ بھی لے لیجیے گا، مشکل نہیں ہے۔ نہیں وہ نہیں، آپ میرے خیال میں شرائط جو ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے ابتدا میں۔ اگر آپ اس طرح کر دیتے ہو نا ابو جواز صاحب، میرے خیال میں آپ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ انٹرنیٹ منقطع ہوا تھا جس کی وجہ سے ہی ہوا، میں عرض کرتا ہوں 5 منٹ ابھی ان کے پورے ہو چکے ہیں۔ اچھا اب میرا وقت شروع کیجیے۔ جی شہباز صاحب آپ اپنا ختم کر دیجیے تاکہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہباز صاحب نے سب سے پہلے اپنے دعویٰ میں کہا کہ جو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، شہباز صاحب نے کہا کہ یہ آیت فقط 5 اہل بیت، 5 اشخاص کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح شہباز صاحب یہ جو 5 تن پاک جو ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آیت تطہیر میں کوئی بھی نہ مرد شامل ہے نہ کوئی عورت شامل ہے، اسی طرح اس نے دعویٰ کیا۔ یعنی شہباز صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس آیت میں صرف اور صرف یہ آیت جو اتری ہے یہ صرف اور صرف 5 لوگوں کے لیے شان میں اتری ہے، ازواج مطہرات یا کوئی اور اس میں شامل نہیں ہے۔ جب ابو جواز صاحب شہباز نے جب یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت میں صرف اور صرف 5 اشخاص شامل ہیں، تو اس دعوے کے مطابق اس نے دلیل پیش کرنی ہے۔ ایسی دلیل نہیں کہ اس میں ہو کہ اہل بیت کے بارے میں ہو کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے، اس میں حسن حسین شامل ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہے۔ اس بات کی کوئی دلیل نہ لائے شہباز صاحب، اس میں وقت ضائع نہ کرے۔ ابو جواز صاحب آپ ان کو اس کا خیال رکھے کہ شہباز صاحب اپنے دعوے کے مطابق دلیل پیش کرے، اس طرح کوئی روایت پیش کرے کہ اس میں ہو صاف واضح ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ 5 اشخاص اس میں شامل ہے آیت تطہیر میں، جو ازواج مطہرات ہے وہ بالکل اس میں ہے نہیں، اس میں شامل نہیں ہے، وہ نکالنے کا جو ہے نا وہ حدیث پیش کرے۔ کیونکہ ابھی میں جو آیت پیش کرتا ہوں میں نے کہا ظاہر کے خلاف اس نے دعویٰ کیا۔ یہ آیت اسی طرح ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 33، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ جل جلالہ امہات المؤمنین کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی کے گھر والیوں، وقرن فی بیوتکن اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی اور پہلی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کی نمائش نہ کرو، واقمن الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتین الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، واطعن اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ کس لیے؟ یہ جو اعمال اللہ جل جلالہ جو احکامات نازل فرما رہے ہیں، اس لیے انما یرید اللہ کہ بے شک اللہ جل جلالہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہ تم اہل البیت سے رجس کو ناپاکی دور کرے، ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں خوب پاک صاف کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے امہات المؤمنین، اے نبی کے گھر والیوں، آپ گھروں میں ٹھہری رہو، جاہلیت کی طرح زینت کی نمائش نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ کس لیے؟ تاکہ اللہ جل جلالہ تم سے ناپاکی دور کرے اور تم کو خوب پاک اور صاف کر دے۔ اس میں اہل تشیع حضرات کا یہاں پہ ایک اعتراض ہے، ابو جواز صاحب میرے خیال میں چلے گئے۔ یہاں پہ اہل تشیع کا یہ اعتراض ہے کہ یہاں جو صیغہ ہے یہ پہلے صیغہ جمع مؤنث کے لیے ہے، مخاطب کے لیے، وقرن فی بیوتکن واقمن الصلاۃ، یہ جو صیغہ ہے یہ تو مؤنث جمع مؤنث کے لیے ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے یہاں پہ صیغہ کیوں تبدیل کیا؟ لیذھب عنکم، جو عنکم کا صیغہ ہے یہ تو مردوں کے لیے ہے، جمع
मुज़क्कर के लिए है। ये सीगा जो तब्दील किया है ये इसलिए कि उम्महातुल मोमिनीन इसमें शामिल नहीं है। इसका जवाब ये है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु जहाँ पे मर्दों को और औरतों को इकट्ठा तौर पर अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान में खिताब फरमाता है अक्सर, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु जो मर्द का सीगा है, जमा मुज़क्कर का सीगा है, इसी तरह खिताब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। जितने अहकामात मर्द औरत दोनों को दिए गए हैं वहाँ पे सीगा सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है। हाँ, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने यह मुज़क्कर का सीगा यह इसलिए इस्तेमाल किया ताकि जो अहलुल बैत में मर्द हजरात है वो भी उसमें शामिल हो जाए। अगर यहाँ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम की जगह अनकुन्ना फरमाते तो सिर्फ जो उम्महातुल मोमिनीन थी वो शामिल होती, मर्द हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनकी औलाद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम का बेटा वगैरह, यानी घर के जो मर्द हजरात थे वो फिर निकल जाते। हाँ, जब मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया तो मालूम हो रहा है कि मर्द भी उसमें शामिल है, औरतें भी उसमें शामिल है। आपका वक्त खत्म हो चुका है, पता नहीं। तो मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ अबू जवाद साहब कि इनको पाबंद करो कि इन्होंने जो हसर का दावा किया है कि सिर्फ और सिर्फ 5 तन पाक के लिए आयत उतरी है, तो इस पे कोई दलील पेश करे। हमारी हदीस की किताबों से जो पहले जिसने हदीस पेश की ना उसमें हसर नहीं है, उसमें ये नहीं है कि उम्महातुल मोमिनीन उसमें शामिल नहीं है। अगर वो मुझे वक्त दे तो उस हदीस का जवाब दूं जो इन्नके इला खैर या इन्नके मिन अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हदीस जो उसने पेश किया 40 में से, उसका जवाब दूं शाबाश है। दे 6 मिनट टाइम है, आप दे सकते हैं जी। अच्छा, अबू जवाद साहब ने एक हदीस पेश की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हसन हुसैन अली रज़ियल्लाहु फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुला के फरमाया कि या अल्लाह ये मेरे अहलुल बैत है। फिर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हम अहलुल बैत में से नहीं है? यानी उनको अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये आयत अपने लिए खास समझती थी, ये तो खास हमारे लिए उतरी है। ये जो आयत हमारे लिए, तो आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु को हजरत हसन हुसैन फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में ये फजीलत क्यों जिक्र की? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो उसके ख्याल में आया कि हो सकता है कि ये आयत हमारे लिए ना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो इन्नके इला खैर, आप तो पहले से इसी में शामिल हो, खैर पे हो। इन्नके मिन अज़वाज, आप तो पहले से नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा में से हो, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरवाली हो, बीवी हो, वो तो पहले से अहलुल बैत में शामिल है। ये जो 5 तन पाक है जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ये शामिल नहीं थे, इस आयत के मुताबिक शामिल नहीं थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एजाजी तौर पर दुआ की कि या अल्लाह ये भी मेरे अहलुल बैत है। हाँ अबू जवाद साहब, अकल का तकाजा ये है कि जो आपका बेटा है उसके बारे में आप ऐलान नहीं करते कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा। आप अगर ऐलान करते हो तो लिफालिक के लिए, जो जिसको आप परवरिश में लेना चाहते हो, जिसके लिए आप दूसरे के बेटों को अगर आप लिफालिक यानी अपने परवरिश में लेना चाहते हो तो आप ऐलान करोगे कि लोगो ये मेरा बेटा है, लोगो ये मेरी बेटी है। जो आपका अपना बेटा है, नस्बी बेटा है, उसके लिए ऐलान करने की जरूरत नहीं है। जो अहलुल बैत थे कुरान में वो वाज़ेह थे, अज़वाज के लिए ऐलान की जरूरत न थी। जो नबी अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरे जो रिश्तेदार है वो भी इस फजीलत में शामिल हो जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ भी फरमा। एक रिवायत में पेश करूंगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह ये मेरे अहलुल बैत है, ये जो आयत तत्हीर की जो फजीलत है इनके लिए भी साबित करो। जी, तो मैं फिर इससे शहबाज साहब से मुतालबा करूंगा कि हसर के लिए फकत ये अहलुल बैत है, बाकी नहीं, इस तरह कोई हदीस पेश करें। जी शहबाज साहब, दौरानिया मेरे ख्याल से फिर गुफ्तगू के मुताबिक रखा जाए, क्योंकि 5 मिनट से तो दोनों का बढ़ रहा है, क्योंकि बात कंप्लीट नहीं हो पा रही ना। मैंने जितना ज्यादा वक्त लिया शहबाज साहब को उतना वक्त दे, मेरा एतराज नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो शहबाज 8 मिनट मैंने लिए। जी, मुफ्ती साहब की बात को आपने मुलाहिजा कर लिया कि आपने जो दावा किया है कि ये फकत अहल बैत के लिए, ऐसा दावा आपने जरूर किया है, दावा भी है, तो आपने हसर के तौर पर दिखाना है। दूसरा जो आपने हदीस पेश की है, इसके मुतालिक मुफ्ती साहब है कि वो जो हदीस आपने पेश की उसमें कहीं पर भी नहीं है कि बाहर वाले नहीं है, बल्कि हजरत उम्मे सलमा उम्महातुल मोमिनीन में से जो है उन्होंने खुद कहा है, ये तो उस रिवायत के अंदर है नहीं। आप बताएंगे कि ये जो आयत है हमारे लिए तो पहले से ही है, आप क्यों उनको शामिल कर रहे हैं, ये जो एजाज है आप क्यों उनको दे रहे हैं? तो नबी मुकर्रम ने उनसे भी कहा, अपनी ज़ौजा से कहा कि इन्नके ला खैर, आप भी खैर पर हैं। तो इन दो का जवाब आप दे दीजिए। और आप मेरी बीवी है, आप मेरी घर वाली अज़वाज में से है, ये भी हदीस में है। जी जी जी, आपका वक्त शुरू होता है शहबाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती साहब से सवाल करूंगा कि एक तो मुफ्ती साहब आपने अपनी बारी में ये मुझे जवाब देना है कि ये आयत जो है इन्नमा युरीदुल्लाह, ये आयत फजीलत शुमार होती है या नहीं होती? अगर फजीलत शुमार होती है तो इसमें फजीलत शुमार होती है ये आयत, या फजीलत शुमार नहीं होती? मेरा पहला सवाल आपसे ये है, इसका जवाब अपनी बारी में दीजिएगा। दूसरा कि इस आयत का मदलूल क्या है, ये आयत किस चीज की दलालत करती है, ये फजीलत किस नोयत की है, इसका आपने जवाब देना है।
کہ انما یریداللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مدلول کیا ہے؟ یہ آیت کس چیز پہ دلالت کرتی ہے؟ اس کا آپ نے کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے مجھے، یہ آپ نے صرف بتانا ہے۔ بے بخش تو مفتی صاحب میرے سوال کا جواب دیں گے۔ دوسرا، آپ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی حقانی صاحب فرما رہے ہیں کہ اہل تشیع کا اعتراض ہے سیغوں میں تبدیلی کیوں آئی؟ مفتی صاحب سیغوں میں جو تبدیلی آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ مرد اور عورتوں کے لیے مذکر اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ مرد حضرات بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو مفتی صاحب پھر میرا سوال یہ ہے کہ پیچھے آپ کی اپنی بات میں ٹکراؤ آ گیا، آپ نے آیت شروع کی یا نساء النبی سے، ٹھیک ہے، یا کرنا فی بیوتکن، تو وہاں سے جب آیت چلتی آ رہی ہے تو مرد ایک دم سے کون سے شامل ہو گئے؟ اس میں مرد ایک دم سے کون سے شامل ہو گئے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ اگر آیت میں بیویاں بھی شامل ہیں اور مرد شامل ہو گئے تھے تو آپ نے ایک روایت پیش کرنی تھی کہ جس میں وہ دلیل ہمیں ملے۔ آپ کی باتوں سے تو قرآن نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر آپ نے مفتی صاحب دوسرا مجھے یہ اس کا جواب دیجیے گا، یہ کرنا فی بیوتکن آیا ہے، بیوت آیا ہے، اور اس کے بعد پھر جب یہ آیت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ پھر بیوت کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ درمیان میں اہل البیت کیوں آیا ہے؟ بیویوں کا گھر ایک تو نہیں تھا، بیویوں کے گھر تو بہت زیادہ تھے، تو یہ ایک دم سے اہل البیت کیوں آ گیا؟ ضمیروں کا جواب تو انشاءاللہ آگے چل کے اس میں مزید گفتگو ہوگی، تو مجھے ان سوالوں کے آپ نے جواب دینے نوٹ کر لیں۔ اب مفتی صاحب نے کہا کہ جی حصر دکھانا ہے۔ مفتی صاحب میں مدعی کس چیز کا ہوں؟ میں دعوے دار ہوں اس چیز کا کہ یہ آیت جی حصر دکھانا ہے کہ یہ فقط 5 ہیں، میں مدعی ہوں 5 کا، میں 5 پہ دلیل دکھا رہا ہوں۔ آپ مدعی ہیں 9 بیویاں بھی ہیں اس میں، 9 اور 6 15، تو آپ نے 15 پہ دلیل دینی ہے نا۔ وہ دلیل میں تو نہیں دوں گا بیویوں کو نکالنے والی، بیویوں کو پہلے شامل تو کرے تاکہ میں نکالوں۔ یعنی یہ عجیب ہے کہ حصر مجھے دکھانا ہے، بھائی میں دکھا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول اس میں 5 کو شامل کر رہے ہیں۔ آپ نے مفتی صاحب آگے ایک بڑی عجیب و غریب نے آپ کی طرف سے باتیں کی ہیں، وہ ہم روایت میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ وہ کیا چیز ہے ناظرین؟ وہ ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ مفتی صاحب روایت پڑھ رہے ہیں اور روایت میں ترجمہ اپنی مرضی کا کر رہے ہیں، وہ کیسے؟ یہ ملاحظہ کریں۔ حضرت ام سلمہ والی جو روایت ہے اس میں انہوں نے یا رسول اللہ الستو من اہل البیت، اس کا ترجمہ مفتی صاحب کیا فرما رہے تھے کہ میں تو یہ آیت تو ہمارے لیے ہے، پھر میں اہل بیت میں نہیں، یہ آیت ہمارے لیے ہے میں اہل بیت میں نہیں ہوں۔ یہ کہاں لکھا ہے مفتی صاحب؟ جیب سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کوئی دلیل دیں، دلیل، یہاں پہ دلیل سے بات ہوگی۔ وہاں پہ یہاں پہ حضرت ام سلمہ، آپ مفتی صاحب آخر مناظرہ تک ہمارے مفتی حقانی صاحب سے ایک درخواست ہے، چیلنج ہے، اگر یہ اگلی باری میں پیش کر دیں تو میں مناظرے سے ہاتھ اٹھا لوں گا، اپنے 5 بھی نکال لوں گا، انہیں کی رکھوں گا۔ صرف ایک بیوی سے دلیل لا دیں کہ اس نے بیوی نے یہ کہا ہو کہ یہ آیت ہمارے لیے اتری ہے، ایک بیوی سے دکھا دینا، آپ نے ایک بیوی سے آپ دکھا دیں۔ تو مفتی صاحب اپنی جیب سے کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ پھر مفتی صاحب کہتے ہیں جی انا کی الا خیر، آپ تو پہلے سے خیر پہ ہیں۔ اس میں پہلے حصے کا معنی کیسے کیا؟ وہ عربی کوئی آپ ماشاءاللہ عربی قواعد پڑھے ہوئے ہیں، مجھے عربی قواعد کے تحت یہ بتا دیں کہ انا کی الا خیر میں پہلے ہی کا ترجمہ کس چیز، کون سا اس کے اندر ایسا لفظ ہے جس سے یہ ترجمہ ہوگا آپ پہلے سے خیر پہ ہیں؟ پھر رسول نے فرمایا انا کی من ازواج رسول اللہ، آپ جو بات کر رہے ہیں نا مفتی صاحب، اس کے مطابق رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا آپ تو پہلے سے اہل بیت میں ہیں، تو رسول نے یہ کیوں نہیں فرمایا مفتی صاحب؟ یہ دیکھیں انا کی الا خیر، آپ بہتری پر ہیں، انا کی من ازواج رسول اللہ، رسول کو چاہیے تھا آپ کہتے ہیں انا کی من اہل البیت قبلن یا فی القرآن، اس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے تھے۔ مفتی صاحب اپنی جیب سے ترجمہ کر کے تحریف کیوں کر رہے ہیں؟ تحریف مانوی کے مرتکب نہ ہو۔ وہ اہل البیت، حضرت ام سلمہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ اہل البیت، آگے والی روایت مجھے جو نہیں پڑھنے دی گئی، وہ اہل البیت، کون سے اہل البیت جو آیت تطہیر میں ہے؟ اب نام لے رہی ہیں حضرت ام سلمہ، کون ہے جی؟ رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بتائیں مجھے یہ اہل البیت کون سے تھے؟ آیت تطہیر والے اہل البیت ہے نا، اس میں حضرت ام سلمہ نے نام کیوں نہیں لیے؟ پھر نیچے دیکھیں کہتے ہیں وقولھا، ابن عساکر صاحب کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب توجہ کریں کہ وَأَهْلُ الْبَيْتِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُهُمْ إِشَارَةً إِلَى الَّذِينَ وَجَدُوا فِي الْبَيْتِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا فَالْآلُ رَسُولِ اللَّهِ كُلُّهُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ وَالْآيَةُ مفتی صاحب نزلت خاصہ فی هؤلاء المذکورین، یہ آیت انہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ میری دلیل بھی آ گئی۔ اب آپ مفتی صاحب میرے سوالوں کے جواب دیں گے، میں ٹائم ختم کرتا ہوں، میرے سوالوں کے میں دوہرا دیتا ہوں، مفتی صاحب مجھے جواب دیں گے، میں انشاءاللہ آگے مزید بھی دلائل کی کتابوں سے رکھوں گا کہ مفتی صاحب آپ نے جو یہ ترجمہ کیا ہے اس میں مجھے عربی نظر نہیں آ رہی۔ حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں یہ تو آیت ہمارے لیے اتری تھی، پھر میں کیسے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ یہ روایت میں کدھر ہے مفتی صاحب؟ کیوں آپ تحریف مانوی کرتے ہیں؟ روایات میں بھی آپ نے تبدیلی کر دی۔ پھر آپ نے میرے سوالوں کے پہلا سوال، آیت تطہیر فضیلت ہے، اگر فضیلت ہے تو اس کا مدلول کیا ہے؟ کس طرح کی فضیلت ہے؟ کیا نبی کی کسی بیوی نے اس فضیلت کو اپنے لیے استعمال کیا؟ کبھی نبی کی کسی بیوی نے کہا کہ یہ آیت ہماری شان میں اتری ہے؟ حضرت عائشہ تو بخاری کے اندر کہتی ہیں کہ سورہ نور کی وہ آیت برات کے علاوہ ہم آل ابو بکر کی شان میں کچھ نہیں نازل ہوا۔ حضرت عائشہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے کچھ نازل نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت ان کے لیے اتری ہے۔ پھر مفتی صاحب آپ نے میرے جواب دینا ہے کہ سیغوں میں آل البیت کیوں آیا ہے؟ پیچھے آیا کرنا فی بیوتکن، اس کے بعد پھر آیا بیوت، جب بیوت پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے، درمیان میں ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ آل البیت آ گیا؟ جبکہ اب بندے بڑھ گئے تھے تو پھر بیوت ہی ہونا چاہیے تھا، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ مفتی صاحب پھر آپ نے مجھے ایک دلیل دینی ہے، ایک عدد دلیل دینی ہے، یہ میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی کسی بیوی نے کہہ دیا تو ہمارے لیے اتری ہے، بسم اللہ آپ جوابات دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کے 7 منٹ ہوئے اور مفتی صاحب کو بھی 7 منٹ ہی بولنے کا موقع دیں گے. آپ کے 3 سوال. ابو جواد صاحب آپ کی آواز کلیئر دیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ 7 منٹ بولے ہیں مفتی اپنا شہباز اسفہانی صاحب. 7 منٹ. ٹھیک ہے. ابو جواد صاحب آپ ذرا غور کیجئے. میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا، بلکہ آپ نے بھی ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے اسی طرح کوئی دلیل پیش کرنی ہے کہ اس آیت میں صرف 5 ہے، 5 کے علاوہ اہل البیت میں سے بیوی اگر اہل البیت ہے بھی شامل نہیں ہے. میرے خیال میں شہباز بیویوں کو امہات المومنین کو اہل البیت تو سمجھتا ہے کہ جو ازواج ہے وہ اہل البیت ہے. اگر یہ کہتے کہ نہیں ازواج کو اہل البیت یعنی گھر والی نہیں کہتے ہیں، تو میں سورہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ جل جلالہ اس کی بیوی کے لیے اسی طرح الفاظ استعمال کیے ہیں. جب قالوا تعجبین من امر اللہ، سورہ ہود آیت نمبر 73، فرشتوں نے کہا قالوا تعجبین من امر اللہ، صرف فرشتے بات کر رہی تھی صرف ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ، بیوی مخاطب تھی. اب غور کرے، قالوا تعجبین من امر اللہ، بیوی سے کہا کہ تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو. مخاطب کون ہے؟ صرف بیوی ہے. پھر اللہ نے فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، مخاطب ہے صرف ایک بیوی، بات جو ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ اللہ جل جلالہ پھر وہی صیغہ استعمال کیا علیکم، کہ تم سب پہ، جو مرد بھی ہو یا عورت بھی ہو، اہل البیت میں سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اہل البیت میں سے جو بھی ہے تم پہ رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو. انہ حمید مجید، یہی صیغہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے اللہ جل جلالہ نے استعمال کیا ہے. وہاں پہ اس اہل تشریح کا کوئی اعتراض ہے؟ وہاں پر اگر کوئی اعتراض ہے تو یہ بھی اعتراض بنتا ہے. وہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، تو یکدم صیغہ تبدیل ہوا جمع مذکر کا صیغہ علیکم اہل البیت. اسی طرح میں نے کہا کہ اس نے کہا صیغہ تبدیل کیوں ہوا؟ اس لیے تاکہ جو فضیلت والی آیت ہے انما یرید اللہ، جو حصہ ہے اس میں فضیلت ہے، اس میں ثمرہ ہے. پہلے اعمال ہے، اعمال کے متعلق حکم دے رہا تھا اللہ جل جلالہ، وہ صرف امہات المومنین کو حکم دے رہا تھا، اس میں کوئی مرد شامل نہیں تھا. امہات المومنین کے لیے الگ حکم دے رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ نماز قائم کرو، گھروں سے نہ نکلا کرو. ابھی یہ حکم تو مردوں کے لیے نہیں ہو سکتا کہ گھروں سے نہ نکلا کرو. وقرن فی بیوتکن، یہ تو خاص عورتوں کے لیے حکم ہے. یہ خاص حکم احکامات عورتوں کے لیے بیان ہو رہے تھے. لیکن جب جو ثمرہ ان اعمال پہ ملتا ہے وہ ثمرہ، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہے. تو نبی علیہ السلام کو شامل کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا. عورتوں میں سے اگر ایک بھی مرد ہو تو قرآن کا اسلوب یہ ہے، حدیث کا اسلوب ہے، عربوں کا اسلوب وہ یہ ہے کہ وہاں پہ مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. مذکر کا صیغہ استعمال ہو تو اس میں عورت بھی شامل ہوتی ہے. میں نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیا، باقی قرآن میں جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے ہیں، ہمیں جو حکم دیا ہے روزے کے لیے اس میں مذکر کا صیغہ ہے، نماز کے لیے حکم دیا گیا ہے اس میں مذکر کا صیغہ ہے. یہ اس لیے اس نے یہ کہا، میں نے اس نے کہا وہ حدیث جو پیش کر رہے تھے، حدیث قصہ اس کو کہتے ہیں ابو جواد صاحب، وہاں پہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اہل البیت تھے نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ حدیث کئی طرق سے آیا ہے. ایک طرق اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا، پھر حضرت علی، پھر حسن حسین، اس الگ الگ بلا کے نا، جب یہ آیت اتری اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوا کہ یہ تو بڑی فضیلت والی بات ہوئی نا ہمارے گھر والوں کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ یہ فضیلت حضرت علی، فاطمہ اور میرے حسن حسین کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے وہاں پہ کہ نبی علیہ السلام نے تینوں چاروں کو بلایا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. وہ دعا کے لیے ہاتھ اس لیے اٹھایا کہ یا اللہ میری دعا کی وجہ سے اس کو شامل کرو. میں نے پہلے بتایا ابو جواد صاحب کہ بیویاں کیوں کہے کہ ہم اس آیت میں شامل، وہ تو شامل ہے. اس کے یہ شان نزول بھی اگر آپ اس آیت کی شان نزول مفسرین سے پوچھ لے، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت امہات المومنین کے بارے میں نازل ہو رہی ہے. اعمال کا حکم یہ شیعہ مفسرین کی بات، یہ شیعہ مفسرین نہیں، میں اپنے جو اہل سنت والجماعت کی جو مفسرین ہے انہوں نے لکھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ امہات المومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو وہ کیوں ڈنڈورا پیٹے کہ یہ میرے متعلق ہے. عائشہ فرمائے کہ میرے جب شک پڑا نا ام سلمہ کو کہ ہماری فضیلت دوسروں کو دے رہا ہے نبی علیہ السلام، شک پڑا تو انہوں نے فرمایا نہیں، اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اہل البیت نہیں ہے؟ کیا آپ نے نئے لوگوں کو بلایا؟ مطلب یہ تھا نا کہ اگر ہم اہل البیت ہیں تو آپ نے اشاروں کو کیوں بلایا؟ مطلب یہ تھا. بات سنو، میں نبی واقعے کا جو شان، تو اس نے فرمایا کہ ہم اہل البیت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انک علی خیر، آپ تو یہ فضیلت تو آپ کو خاص خیر فضیلت کو کہتے ہیں نا، بہتری کو کہتے ہیں. اور ساتھ فرمایا
کہ آپ تو میری زوجہ میں سے ازواج میں سے ہو, تو ازواج تو نکل نہیں سکتے اہل البیت سے, تو میں اس کو کیوں چادر ملوں, اس کے لیے کیوں دعا کروں, یہ تو تحصیل حاصل ہے. آپ لوگ تو پہلے سے آپ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے, تو میں کیوں دعا کروں یا اللہ ام سلمہ کو اس میں شامل کرو, عائشہ کو شامل کرو. تم لوگ تو اہل البیت میں سے ہو, جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ان کے اہل البیت میں سی تھی. فرشتوں نے کہا کہ سلام علیکم و برکاتہ علیکم اہل البیت. اچھا یہ مجھے بتا دے شہباز ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج تھی, یہ آپ کی جو گھر میں بیوی ہے, ناراض نہ ہو, یہ آپ کے اہل البیت میں شامل ہے, آپ کی گھر والی ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہے وہ اہل البیت ہے کہ نہیں؟ پہلے اس کا جواب, اگر آپ کہتے ہیں کہ اہل البیت تو ہے لیکن یہ آیت اس کے متعلق نہیں اتری ہے, تو یہ دعویٰ کرو. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ نہ اہل البیت, بالکل اہل البیت نہیں, گھر والوں میں سے نہیں ہے, تو یہ دعویٰ آپ کا کوئی عاقل نہیں مان سکتا ہے کہ بیویاں گھر والی نہیں ہے اور باہر والے علی رضی اللہ کے گھر والے وہ نبی علیہ السلام کے گھر والے ہوئے. وہ تو نبی علیہ السلام کے دعا سے شامل ہوئے, وہ اعزازی اہل البیت ہے. جو حقیقی اہل البیت ہے, جو قرآن اس پہ ناطق ہے, وہ تو امہات المؤمنین ہے. اس حدیث کا جواب دے رہا ہوں. اس نے جو حدیث پیش کیا ہے کہ کلہم اہل بیتہ والآیۃ نزلت خاصۃ فی ہؤلاء المذکورین, جو مذکور ہوئے ہیں نبی علیہ السلام نے جس کا ذکر کیا, جب قرآن میں ذکر ہوا ہے, مذکورین میں سے جو مذکور ہوئے ہیں, جو قرآن میں ذکر آیا امہات المؤمنین, یا نبی علیہ السلام نے جس کے لیے دعا ہے, یہ ان سب کے لیے ہؤلاء المذکورین, جس کا ذکر آیا ہے, ذکر کس کا ہے؟ امہات المؤمنین کا آیا ہے, اور باقی نبی علیہ السلام کی زبان سے علی فاطمہ کا آیا. تو اس نے فرمایا کہ یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی. حسر کی دلیل یہ ہے ابو جواد صاحب کہ وہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ یہ 5 تن پاک کے لیے یہ فضیلت اتری ہے, باقی امہات المؤمنین یا باقی اہل البیت اور بھی ہے, اہل البیت آل عقیل بھی ہے, آل عباس بھی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ اس میں اہل عباس شامل ہے نہ آل عقیل شامل ہے. وہ ازواج مطہرات جو ہے نا, اس کے بارے میں تو یہ آیت اتری ہے. اگر وہ نکال سکتا ہے, حسر نکال سکتے تو نکالنے والی حدیث پیش کرے یا حسر والی حدیث پیش کرے. حسر ابو جواد صاحب کو سمجھ آتی, ان سے یہ مطالبہ کیجیے, ان کے جوابات میں نے دیے. اگر اس کے کچھ سوالات ہے میں جواب نہ دیا ہو تو پھر بتا دے, میرے خیال میں نے ان کے جوابات دیے, معقول جوابات. جی 8 منٹ ہو گئے. جی شہباز اسفانی صاحب, مفتی صاحب نے آپ کی پیش کردہ روایت پر بھی تبصرہ کر دیا, اور جو خطیب کا آپ نے قول نقل کیا, تو خطیب کے قول میں جو تھا کہ یہ خاص ہے ان کے لیے مذکورین, تو اس مذکورین سے مراد وہی تھے کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے. اور جی قریب سے بات کرو. جی تو جو مذکورین سے مراد تھا, جو خطیب کا قول تھا, اس مذکورین سے مراد وہی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے, نہ کہ اس روایت کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ذکر انہی کا ہے جو پہلے سے شامل ہیں. آپ نے حصر کی بھی ایک تو دلیل دینی ہے, دوسرا یہ جو آپ نے قول پیش کیا ہے اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے جو مفتی صاحب نے آپ سے گزارش کی کہ یہ کوئی 5 افراد کے لیے, بلکہ یہ وہ مذکورین ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے. تو اب آپ اس پر اپنا جواب دیجیے. ایک سوال مفتی صاحب نے مس کر دیا. میں نے پوچھا تھا یہ آیت فضیلت ہے, اگر فضیلت ہے تو اس کی نوعیت اور مدلول کیا ہے, اس کا جواب نہیں دیا. میں نے جواب دیا کہ آیت فضیلت ہے, لیکن یہ اس میں امہات المؤمنین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات مبارک, نبی علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ بھی شامل ہے. یہ میں نے یہ مفتی صاحب میں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کون کون شامل ہے. میں نے کب پوچھا ہے؟ میں نے پوچھا ہے مدلول کیا ہے, مدلول کیا. میں نہیں پوچھ رہا کون کون شامل ہے, میں کہتا ہوں اس آیت کا مدلول کیا ہے, یہ فضیلت کس نوعیت کی ہے, کیا ثابت کرتی ہے یہ یہاں پہ نبی علیہ السلام, یہ آیت جو اس سے جو ہم ثابت کر رہے ہیں امہات المؤمنین کی یہ فضیلت کہ ان کے جو اگر بالفرض جو گناہ ہے, اسم ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سے دور, گناہوں سے دور رکھا ہے. امہات المؤمنین کو بھی نبی علیہ السلام کو بھی گناہوں سے دور رکھا ہے, غلطیوں سے. آگے جو آیت میں ہے نا اس کی تشریح ہے نا, آیت میں تشریح ہے کہ یہ کس لیے یہ فضیلت ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ ابو جواد سے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, کہ وہ پاک صاف رکھنے کے لیے. یہ آیت ہے, اس میں تو صاف ہے نا, آگے آیت میں ہے کہ یہ فضیلت کس لیے. ٹھیک اس کا مل گیا کہ یہ آیت جو ہے یہ ان ازواج مطہرات کے لیے اور نبی علیہ السلام کے لیے ان کو گناہوں سے اور ان کو بدکاری سے دور رکھنے کے لیے, جیسا کہ آگے ذکر ہے. آپ بھی اس کا جواب دیجیے. اور جو 5 تن پاک ہے وہ جو ہے نا وہ اعزازی طور نبی علیہ. جی ٹھیک. مفتی صاحب نے عرض کیا ہے کہ جی یہ جو آیت ہے یہ ان کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے ہے اور ان کی خطاؤں غلطیوں سے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ اور نبی کی ساری بیویاں معصوم تھیں, وہ گناہ کے مرتکب نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس میں رسول بھی شامل ہیں, رسول تو معصوم تھے نا. ابھی خود مفتی صاحب نے کہا ہے کہ رسول بھی شامل ہیں, بیویاں بھی شامل ہیں, تو بس ایک دعویٰ ہو گیا جو آج تک کسی اہل سنت نے نہیں کیا کہ نبی کی بیویاں معصوم ہو گئی ہیں. اب میں انشاءاللہ اس کا جواب آگے چل کے دوں گا کہ عصمت یا ان کو گناہوں سے پاک رکھنا. اس میں صرف ایک سوال کروں گا مفتی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو برائیوں سے دور رکھ دیا تھا, اللہ نے ارادہ کیا کہ فقط ان سے, انما حصر کے لیے آتا ہے مفتی صاحب, ٹھیک ہے, جمہور کا قول یہ کہ انما حصر کے لیے آتا ہے یہاں پر, تو انما جو حصر کے لیے فقط اللہ نے ارادہ کیا کہ آپ لوگوں سے
کہ اس کو دور کرے, برائیوں کو, رجس کو, جس میں ہر طرح کا قذر ہو, کیا کہتے ہیں, گناہ ہو, ہر چیز, ہر طرح کی جو ہے نجاست آتی ہے, اس سے آپ کو دور رکھے. تو اگر یہ اللہ نے ارادہ کیا تھا, تو اس اللہ کے ارادے کے خلاف جو ہے وہ جا کر حضرت عائشہ کے اوپر صحابہ نے زنا کی تہمت کیسے لگائی؟ پھر اسی آیت کے خلاف جا کر حضرت عائشہ نے اس قرآن مجید کی اس آیت کی مخالفت کیسے کی؟ کرنا فی بیوت کنہ کی مخالفت کیوں کی؟ جنگ جمل میں کیوں گئی؟ اور حضرت ام سلمہ نے کیوں ان کی سرزنش کی اس مسئلے میں؟ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اللہ کے ارادے کے خلاف جو جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ وہ معصوم بنے گا. اللہ نے تو معصوم بنایا ہے, اور اللہ جس چیز کا ارادہ کرے اللہ کا ارادہ اس میں تخلف نہیں ہو سکتا. پھر یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت عائشہ ان کے اوپر سورہ نور جو کے بعد میں میرے خیال میں آپ ایک سوال کریں نا, آپ نے 2-3 سوالات کیے. اگر آپ ایسا کرتے نا, میرے خیال میں آپ اگر ایک سوال کرے اس کا جواب دو, دوسرا کرے اس کا جواب, 2-3 سوالات جمع کر رہے ہو نا, اپنا جو آپ نے دعویٰ کیا اس پہ آپ دلیل نہیں دے رہے, مجھ پہ بوجھ ڈال رہے ہو. تو میں جواب دے رہا ہوں اس کے لیے ابو جواد صاحب, لیکن مجھے ایک ایک کر کے نا سوال پوچھے نا, ایک ایک کر کے سوال کو جواب دے دیجیے. جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے پہلے ان کو جواب دیجیے, پھر آپ سوال کیجیے. مفتی صاحب پہلے تو آپ اپنے دعوے پہ مفتی صاحب اپنی مرضی سے جو بیان کرتے رہے, میں بولا ہوں درمیان میں شرائط کا پاس رکھ رہا ہوں, میں شروع سے رکھ رہا ہوں, مفتی صاحب نہیں رکھ رہے. پھر آپ مجھے آپ لوگوں کا پیٹرن ملے گا کہ آپ لوگ بتائیں گے مجھے کہ پہلے میں کیا کروں کیا نہ کروں. میں مناظرہ میں نے کرنا ہے, آپ لوگوں نے کرنا ہے, آپ کی مرضی سے مناظرے کرنے میں نے کہ بھائی میں پہلے یہ دوں گا وہ دوں گا. بھائی میں اگر نہیں جواب دے رہا کسی چیز کا, ٹھیک ہے, وہ عوام دیکھ رہی ہے نا, آپ مجھے تو لائن دیں کہ اس لائن پہ چلو, اس پہ نہیں چلو, بیٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, یہ کیا چل رہا ہے؟ بھائی میں نہیں بولتا آپ لوگوں کی گفتگو کے درمیان, آپ لوگ شروع ہو گئے ہیں, عجیب بات ہے. ایک سوال کو 2-3 میں نے آپ کو روکا کہیں پہ مجھ سے سوال آتا ہے, مجھ سے 50 سوال کرے 5 منٹ میں 50 کے جواب دوں گا. مناظرہ ہو رہا ہے نا, آپ کی خواہشوں پہ عمل تھوڑی کرنا بیٹھ گئے یہاں پہ کہ بھائی مفتی صاحب آگے فرمائیے. چل رہا ہے مفتی صاحب, بولنے دیں یار. دیکھیں آپ کچھ بھی, لیکن آپ کی اوٹ پٹاک مجھے باتیں لگتی ہیں, میں نہیں بولتا اس میں, مجھے بڑی بے تکی لگ رہی تھی, میں نہیں بولا نا مفتی صاحب, میں نے آپ کی ہر بات سنی ہے معذرت کے ساتھ میں نے آپ کی ہر بے تکی بات سنی ہے. آپ غلط ترجمے کر رہے تھے, عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے, میں سن رہا تھا چپ کر کے, میں نہیں بول رہا, آپ نہ بولیں, مہربانی کریں. تو مفتی صاحب آپ کے جو پہلا سوال تھا اس کا میں نے جو آپ نے پہلی بات کی کہ یہ معصوم ہے, مجھے کوئی دلیل دیں گے کہ نبی کی بیویاں معصوم ہوتی ہیں, کسی آپ کے عالم نے کہا, اسے استدلال کیا ہو. اور جو میں نے آگے سوال کیے کہ پھر یہ اللہ کے ارادے کے خلاف جا کر حضرت عائشہ پہ زنا کی تہمت اور وہ جنگ جمل میں قرآن کی کرنا فی بیوت کنہ کی مخالفت کر کے چلی گئیں, اور وہ کہتے ہیں جس پہ روتی بھی رہی. اور حضرت عائشہ نے آخر میں یہ اعتراف بھی کیا کہ مجھے نبی کے ساتھ دفن نہ کرو, میں نے بہت بدعتیں ایجاد کی ہیں, احدثت بعد رسول اللہ, مستدرک کی روایت ہے. تو ان کے آپ جواب دیں گے مفتی صاحب. پھر آپ نے وہی بات کی, آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے دلیل پیش کریں کہ بیویاں شامل نہیں ہیں. مفتی صاحب میں مدعی کس چیز کا ہوں؟ آپ کو تو یہ بات سمجھ, میں مدعی, میرا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ سنیں پہلے, میرا دعویٰ یہ 5 ہے, 6واں 7واں 8واں نہیں ہے. میں جو دلیل پیش کر رہا ہوں روایت میں 6واں 7واں کہیں نظر آیا آپ کو؟ کہیں 6واں 7واں نظر آیا آپ کو؟ نہیں آیا نا. تو میں نے اپنے دعوے کے مطابق دلیل دی ہے. آپ اگر دلیل دیں گے 16 بندوں کی, پھر میں نکالنے کے لیے دلیل دوں گا نا, اور جب وہ شامل ہی نہیں ہوئی ہیں تو میں نکالنے کے لیے دلیل دینے بیٹھ جاؤں, یعنی ایک نہایت غیر معقول تقاضا ہے یہ. بھائی میرا دعویٰ 5 کا ہے, فقط 5 کا, میں وہی فقط 5 دکھا رہا ہوں روایت میں, مجھے 6واں 7واں تو اس میں ہے ہی نہیں, میرا تو دعویٰ ثابت ہو گیا. آپ لوگ مدعی ہیں کہ بیویاں ہیں اس میں, تو اس کے لیے آپ لوگوں نے دلیل دینی ہے, میں نے نہیں دینی. مفتی صاحب اپنے دعوے کی دلیل بھی مجھ سے مانگ رہے ہیں. یہ آپ اہل سنت مولویوں کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دلیل ہماری دعوے کی آپ لوگ دیں کہ ان کو نکالیں. بھائی پہلے شامل تو کرو, کس نے شامل کیا ہے؟ پھر آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. وہ کون سا سوال تھا؟ یہ قرآن مجید کی میں آیت لے کر آتا ہوں ناظرین. مفتی صاحب میرے سوال سے ابھی تک مفتی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے ان کا پوچھا ہی نہیں تھا, سیغوں کا میں نے پوچھا ہی نہیں تھا. سیغا کو آپ نے خود یاد کر کے آئے ہوئے تھے آپ, تو مفتی صاحب آپ خود سے بیان کر رہے ہیں, آپ اپنی تیاری کر کے آئے تھے نا, تو آپ اپنی تیاری مجھ سے بیان کر رہے ہیں, میں نے سیغوں کی بات ہی نہیں کی. یہ ملاحظہ کریں, یہ کیا ہے جی, یا ایھا النبی قل لازواجک. اب یہ سارا چل رہا ہے, آگے دیکھیے گا. اب یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کرنا فی بیوت کنہ, آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا فی بیوت کنہ, یہ کیا ہے مفتی صاحب, یہ لفظ کیا ہے بیوت کنہ. اس کے بعد یہاں پر کیا آ گیا اہل البیت. مجھے اس کی وجہ بتانی ہے آپ نے, اس کی وجہ. اس کے نیچے پھر دیکھیں کیا ہے بیوت. سوال پوچھ کر رہا ہوں نا, سوال آپ کو سمجھاؤں گا. اشکال یہ ہے کہ اہل البیت, اس پہ الف لام کون سا ہے؟ الف لام 3 طرح کے ہوتے ہیں. الف لام استغراق کا ہوتا ہے, الف لام جنس کا ہوتا ہے, الف لام معہود کا ہوتا ہے. تو اگر نبی کی بیویاں شامل تھیں اس میں تو بیوت آنا چاہیے تھا. بیت ایک کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بیت ایک گھر ہے, نیچے پھر بیوت آ گیا, اوپر بیوت ہے بیویوں کے لیے. تو ایک دم سے یہ اہل البیت کیسے ہو گیا؟ مفتی صاحب اس کا جواب دے دیں, اس کا جواب آپ نے دینا ہے, پچھلی باری میں نہیں دیا. اس کے بعد مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں آگے چلیں, نہیں بولے نا یار, آپ جو بھی بات ہے بھائی نہیں بولے. اہل البیت کا سوال کمپلیٹ ہو جائے پھر آگے جاؤ نا. آپ نے کہا کہ اہل البیت سے ان کے 2 منٹ ہیں, ان کو کمپلیٹ کرنے دیں. آپ نے 7 منٹ بات کی ہے, 7 منٹ کمپلیٹ کرنے دیں. بات کمپلیٹ
जी शाबाश मेरे बोलिए, बोलिए। गुफ्तगू के अंदर 2 दफा बोल पड़े हैं, मुझसे जो भी चीजें लिख लें वो मुझसे तब पूछिएगा जैसे मैं पूछ रहा हूँ, लिख लेता हूँ आपकी चीजें। मेरा सवाल इसमें दोबारा सुन लें कि आलुल ऊपर बुयूत है, करना फी बुयूत कुन्ना है, नीचे फिर फी मा युतला फी बुयूत कुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा है। यहाँ पर आलुल बैत क्यों है? ये बैत से एक घर है, काफी सारे घर हैं, तो काफी सारे घर का माना कैसे बनेगा? अलिफ लाम कौन सा होगा? इसका जवाब देना है। अब मैं जो ये कह रहा हूँ ना कि इसमें फकत 5 हैं, इसमें मुफ्ती साहब अब मैं दलील दे रहा हूँ, इस दलील को आखिरी मुनाजरा तक आप लोग तोड़ के दिखाइएगा। या आप हसर कह रहे हैं ना, हसर तो मेरा साबित हो गया क्योंकि मैं मुद्दई 5 का हूं, 5 मैंने रिवायतों में दिखा दिया। अब मुफ्ती साहब आपके आलिम की जुबानी दिखाता हूं, ये मुलाहिजा कीजिए आलिम कौन है इनके। अहनाफ के बहुत बड़े आलिम मुफ्ती साहब अत-तहावी अल इमाम है, अल अल्लामा है, अल हाफिज अल कबीर है। इतनी बड़ी शख्सियत मुफ्ती साहब तहावी साहब की, ज़ाबी साहब ने कहा अल इमाम अल अल्लामा अल हाफिज अल कबीर, और इनके बारे में कहा कि जो इनकी देखेगा वबारदा फी इल्म हदीस व फिल फिक्ह है। और आगे क्या कहते हैं, खुद कहते हैं कि अगर कोई इनकी किताबों को देख ले तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस कदर बड़ी शख्सियत थी। ठीक है मुफ्ती साहब। अब अपना अबू जवाद साहब ये कह रहे थे कि वो दलील दे मुझे, ये दलील पकड़े, दलील पकड़े जी, अपने आलम से दलील पकड़े। अब इसको जवाब दे के दिखाइएगा पूरे मुनाज़रा तक, अगर ये जवाब दे गए तो। कहते हैं जी फदल्ला मा रवैना फी हादिहिल आसार मिम्मा काना मिन रसूलिल्लाह इला उम्मे सलमा। ये उम्मे सलमा की रिवायत का अपनी जेब से तर्जुमा कर रहे थे। मैं इनके आलिम जो 4वीं सदी के आलिम है, इमाम है, अल्लामा है, और ये उनके मुकल्लिद हैं। ये इमाम नहीं है मुफ्ती हक्कानी साहब। अब इमाम की बात मानेंगे इनके या मुकल्लिद और मामूम की बात मानेंगे? क्या कहते हैं अबू जवाद साहब आखिरी दलील तो और बंद और दुआ कहते हैं कि इसमें कौन मुराद है? अन्ना कानत मिम्मन उरीदा बिहा मिम्मा फिल आयतिल मतलूबा फी हादिल बाब व अन्ना, इस जो आयत जो है इस बाब में, इनामा युरिदुल्लाह से मुराद अल मुरादीना बिमा फीहा हुम रसूलुल्लाह। अब वो बता रहे इस आयत में कौन मुराद है। व अली व फातिमा हसन हुसैन दूना मन सिवाहुम, और कोई भी इनके अलावा मुराद नहीं है। मुफ्ती साहब आपके घर की इतनी बड़ी गवाही ले आया जो अब आप पूरे मुनाज़रे तक जवाब नहीं दे सकते। अभी ये एक गवाही आगे 10 गवाही और पेश करूंगा। जो फहम शिया की है ना, वही फहम आपके आइम्मा की है। ये हो गया। फिर मुफ्ती साहब ने आखिरी जो बात की, मैं उसका जवाब दूं और बात खत्म करूं। मुफ्ती साहब ने कहा जी वो अल्लाह ने दुआ करके शामिल किया। मुफ्ती साहब क्यों आप दोबारा से रिवायात में खयानत कर रहे हैं? खुदा का खौफ करें मुफ्ती साहब। आप कहते हैं ये रिवायत है आयत के नाजिल होने से, ये देखें आप कहते हैं आयत नाजिल होगी फिर रसूल ने दुआ की। नहीं, आयत ये देखें, ये सही सुनन तिरमिज़ी, यहाँ पर क्या कहते हैं, जब आयत नाजिल हो गई, लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया अलन नबी फदा फातिमा, जब ये आयत नाजिल हुई तब रसूलुल्लाह ने ये क्या कहा कि ये मेरे अहलुल बैत है, उनको बुलाया। हजरत उम्मे सलमा ने कहा या नबी मैं हूं, अना माअहुम, इस आयत में मैं इनके साथ हूं। कहा अंता अला मकानी, तुम अपनी जगह पर हो, व अंता अला खैर, आपकी यानी बेहतरी पे। इसका मतलब ये कहाँ लिखा है कि आप इस आयत में हो? कहाँ इस तर्जुमा लिखा हुआ है? तो ये आयत जब नाजिल होगी तब ये मामला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आयत बीवियों के लिए आ गई थी तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए अल्लाह अब इनको मेरी बीवियों के साथ इनको भी शामिल कर दे। अबू जवाद साहब 1 मिनट रुकिएगा ना, कंप्लीट कर लिया मैंने, 1 मिनट रुकिएगा। आप बोलते हैं तो वो मेरी दलील खत्म हो जाती है, लोगों को आवाज ही नहीं जाती। आप बात खत्म हो फिर बोलिएगा। अब मैं अपनी बात मैंने मुकम्मल कर ली है, क्योंकि आप बोलेंगे ना फिर वो मेरी बात स्किप हो जाएगी। अब मुफ्ती साहब मेरे सवालों के जवाब देने आपने कहा कि हस्र दिखाओ। मैंने कहा कि हस्र तो हो गया ना जब मैंने 5 दिखा दिए। छठे की दलील आपने देनी है, मैंने नहीं देनी। छठा उसमें है, खारिज करने पे मैंने दलील देनी थी। जब छठा है ही नहीं तो मैं दलील कहां से क्यों दूंगा? आपने दलील देनी है 6वीं 7वीं 8वीं कोई है। नबी की किसी बीवी ने कहा ये आप कहते हैं फजीलत है, और नबी की कभी किसी बीवी ने दावा ही नहीं किया। अजीब नहीं हो गया? फजीलत है और किस्मत साबित हो रही है जब किस्मत से टकराती है। फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि इस हस्र पे दलील दे दो। हस्र पे मैंने इनके अबू जाफर तहावी की दलील दे दी है, इसका भी जवाब दे के दिखाए। बिस्मिल्लाह अबू जवाद साहब आप बोले। अच्छा ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मेरा मुफ्ती साहब आप 5-5 मिनट ना बोलिए, आप 10-10 मिनट बोलिए, तब जाके आपकी बात कंप्लीट हो गई। 5 मिनट का तो दोनों आप लिहाज नहीं रख रहे, ठीक है ना? अच्छा अबू जवाद साहब, ये आपको भी मैं थोड़ा सा मुखातिब करना चाहता हूँ कि शहबाज साहब मेरे ख्याल में अपना जो उसने दावा किया, सवाल सुन लीजिए, फिर आप 10 मिनट ले लीजिए उनकी जवाब। पहला सवाल ये था कि नबी की बीवियां जो है अज़वाज मुताहरा जो है मासूम है, इस पर किसी आलिम का कौल दें, क्योंकि आपने कहा कि वो गुनाहों से पाक हैं। फिर उन्होंने जो कहा कि बाज लोगों ने उनकी तरफ जो है जिना की निस्बत थी, इसका भी जवाब देंगे। जंग जमल के मौका पर उन्होंने खुद अपने गुनाह का एतराफ किया, ये शहबाज इस्फहानी साहब के अल्फाज हैं, इसका भी आप। अच्छा आप याद साथ साथ जो अबू जवाद साहब आप साथ साथ याद कराओ, अगर मैं भूल जाता हूँ 10 मिनट है। सबसे पहले इसने पूछा है कि आपने मासूमियत का दावा किया है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्महातुल मुमिनीन, ये मासूमियत गुनाहों से दूरी का दावा नहीं कि यही रिज्स का लफ्ज़ कुरान में कई दफा और जगह भी आया हुआ है। रिज्स से मुराद कुरान में जहाँ पे आया है वहाँ पे मुराद कुफर है। अभी मैं दिखाता हूँ कुरान पाक में कुफर है, कबायर है। और ये देखो मैं आयत पेश करता हूँ कि इन्नमल खम्रु वल मैसिर व यजअलु रिज्सा अलल लज़ीना ला युमिनून, अल्लाह रिज्स इन लोगों पर डालता है। अबू जवाद साहब आप जी हाजिर हो कि नहीं? मैं हाजिर हूँ, बिल्कुल हाजिर।
اللہ رجس ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. ایمان کون لوگ نہیں لاتے؟ یا منافق ہوتے یا کافر ہوتے. اس سے کفر مراد ہے. مفسرین نے نہیں بلکہ قرآن پاک کے تفسیر کے مطابق اگر تفسیر قرآن بالقرآن ہم کرتے تو اسے کفر مراد ہے. یہ نہیں کہ میں نے امہات المومنین کے لیے بالکل معصومیت کا دعویٰ کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہے, وہ باقی آیت ہے, اس آیت کے مطابق نہیں, باقی اور آیت ہے ان اللہ اصطفیٰ وغیرہ وغیرہ. بہت ساری آیتیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت وہاں سے ثابت ہو رہی ہے. یہاں اس آیت سے یہاں معصومیت ثابت نہیں کر رہا ہوں. دوسرا آپ نے کہا کہ اگر اللہ یعنی آپ اس آیت سے دوری دوسری بات اس نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنگ جمل میں کیوں باہر نکلی؟ اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن. ابھی اللہ نے اس کو فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن, اپنی گھروں میں قرار پکڑو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے گئی تھی کہ نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں پوچھا, انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ گناہ کا جنگ جمل کیوں گئی, اس کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ سے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ صرف جمل کے لیے نہیں گئی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے گئی ہے, اپنی ضرورتوں کے لیے باہر گئی. وہاں پہ آپ کا اعتراض کیوں نہیں؟ اس لیے اعتراض نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرار پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ بلا ضرورت شرعی یا طبی آپ باہر نہ نکلے. اس کا مطلب یہ ایسا آیت ہے کہ اگر آپ کو کوئی طبی ضرورت نہ ہو, ابھی میرے درمیان میں نہیں بولنا ہے, میں آپ کے سوالوں کو جواب دوں گا, پھر آپ نے درمیان میں بول رہے. ابو جواد صاحب نہیں, آپ ہینگ ہو گئے تھے مفتی صاحب, آپ ہینگ ہو گئے تھے, آپ کی تصویر رک گئی تھی. آپ آئیے, آپ بولیں. ابو جواد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ ہینگ ہو گئے تھے, اسی لیے وہ آپ سے مخاطب ہو رہے تھے. اچھا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ حج پہ اعتراض نہیں کر رہے ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے کیوں ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعی ضرورتوں کے لیے گھر سے کیوں نہیں نکلی, نماز وغیرہ کے لیے؟ اس لیے کہ اس آیت سے مراد ہے کہ نہ جب طبی ضرورت ہو یا شرعی ضرورت نہ ہو تو آپ گھر میں رہا کرو. یہاں جو جنگ جمل گئی ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شرعی ضرورت کے تحت گئی ہے. وہ شرعی ضرورت تھی, اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس طرح حج کے لیے جا سکتی تھی, اس طرح جنگ جمل میں وہ شرعی ضرورت اس کو سمجھ رہی تھی. بلکہ طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ کرام ان کو فرماتے تھے کہ یہ شرعی ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے, تاکہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو, اتفاق ہو, اس کے لیے آپ کا نکلنا بصرہ کی طرف آپ کا نکلنا یہ شرعی ضرورت ہے. تو شرعی ضرورت کے لیے یا طبی ضرورت کے لیے نکلنے پہ یہ آیت جو ہے نا انکار نہیں کر رہا ہے کہ آپ شرعی ضرورت کے لیے بھی نہیں نکل سکتی, آپ طبی ضرورت کے لیے نہیں نکل سکتے. اس کا جواب یہ دیا. دوسرا آپ نے کہا کہ میں نے حصر کے لیے, آپ نے کہا کہ میں نے حصر کے لیے کا دعویٰ کیا ہے اور میں نے 5 نام پیش کیے کہ اس میں شامل ہے. میں نے کب انکار کیا؟ یہ تو آپ اس بات کے لیے دلیل پیش کرتے ہو, یعنی ثبوت کے لیے کہ یہ بھی ثابت ہے اہل البیت میں سے. اچھا, آپ نے ایک حدیث پیش کی وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى مُرَادِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پھر نہیں پڑھا آپ نے, یہاں تک پڑھا دون من سواہم وَمِمَّا يَدُلُّ, پھر آگے نہیں پڑھ رہے تھے کیونکہ وہاں پہ آپ کا جو مراد تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. آخر اسی میں یہ بھی ہے لِأُمِّ سَلْمَةَ فِيمَا رُوِيَ فِي هَذِهِ الْأَثَارِ مِنْ قَوْلِهِ لَهَا أَنْتِ مِنْ أَهْلِي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ام سلمہ کو فرمایا کہ آپ میری اہل بیت, صاف لفظ اہل کا ہے کہ نہیں, میرے اہل بیت میں سے ہو. جب حضرت ام سلمہ اہل بیت میں سے ہے تو ان کے لیے اعلان کیوں کرے؟ آپ نے پھر کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فضیلت کیوں ظاہر نہیں کر رہی تھی؟ میں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے کبھی اعلان کیا کہ میں زوجہ رسول ہوں؟ ام سلمہ نے فرمایا کہ میں زوجہ رسول ہوں. وہ تو بدیہیات میں سے ہے. جو باہر والے ہیں, میں نے پہلے کہا کہ جو باہر والے ہیں جو اعزازی طور پر نبی علیہ السلام نے شامل کر دیتے دعا کے طور پر, تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام لیا کہ اللہ یہ بھی ہمارے اہل بیت میں سے ہے, یہ فضیلت ان کو بھی دے, رجس جو ہے نا ان سے دور کرے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, یہ دعا بھی فرمائی ہے. تمام طرق میں یہ دعا آپ ذکر نہیں کر رہے شہباز ہے, وہاں پہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے, اس سے رجس بھی دور کرے, اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ آیت بھی پڑھی یعنی بطور دعا کے. تو جو اگر آپ کا بیٹا ہے اس کے لیے آپ نے کبھی اعلان کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ کبھی اعلان نہیں کیا ہے. جو آپ کا بیٹا نہ ہو لیکن آپ اس کو اپنا پرورش میں لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ اعلان کرتے ہو, آپ پھر رجسٹری کے پاس چلے جاتے ہو جہاں پہ جو سرکاری کاغذات ہیں وہ بھی بناتے ہو, اعلان بھی کرتے ہو, اخبار میں بھی دیتے ہو کہ فلانا کو میں نے گود لیا ہے, یہ بھی میرا بیٹا ہے. جو آپ کا بیٹا ہے اس کے لیے آپ نے کبھی اعلان کیا ہے؟ یہ معقول بات ہے, بدیہیات ہے, اس پہ کیوں آپ کو اعتراض ہے؟ ہاں, آپ نے یہ کہا کہ آیت میں جو آیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ آیا ہے کہ نہیں, وہ آیت میں پیش اہل البیت کیوں آیا ہے اس کا جواب دے رہا ہوں. وہاں پہ
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। अहलुल बैत का लफ्ज क्यों आया है, यानी अहलुल बुयूत आपका मतलब है बुयूत, तो जमा का सीगा क्यों नहीं आया? तो मैंने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इस निस्बत है अहलुल बैत की। वो 7 या 11 घर है ना नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज की। अगर कोई किसी से पूछ ले कि ये किसका घर है, और सलमा के घर के मुतालिक कोई पूछ ले, तो वो लोग ये नहीं कहते कि वो सलमा का, कहते ही नबी अलैहिस्सलाम का घर है। उनकी ज़ौजा मोहतरमा यहाँ रहती है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के मुतालिक कोई पूछे तो लोग कहते कि ये नबी अलैहिस्सलाम का घर है। सिर्फ एक की तरफ निस्बत होती है, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। अगर आपकी 4 बीवियां है, शायद आपकी होंगे मुता के अलावा, अगर आपकी 4 बीवियां है तो आप कहते हैं कि ये शाहबाज का घर है, ये भी शाहबाज का घर है, ये शाहबाज। ठीक है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। गलत बात नहीं है, गैर शरीफ बात तो करता नहीं। शाहबाज साहब खुश है। अगर शाहबाज कहते हैं कि ये शाहबाज साहब का घर है, ये शाहबाज, ये नहीं कहते कि शाहबाज के घर बहुत सारे घर है। वो निस्बत एक की तरफ, मर्द नबी अलैहि सलाम की तरफ है, अहलुल बैत। इसलिए अहलुल बैत अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया। अभी कोई सवाल रहा, वो जवाब साहब मैं सवाल पूछ लूं, फिर इसके सवाल कुछ बाकी है? जी जी नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अच्छा, अभी जवाब साहब इनको मुझसे सवाल पूछने का वो अल्लामा तहावी के कौल का उसका जवाब दिया। वो नीचे लिखा है, नीचे उसने इबारत पूरी नहीं पढ़ी है। नीचे लिखा है कि इन्ना के मिन अहली, अहलुल बैत में से हो। वो साफ लफ्ज अहल का आया हुआ है, और उसने पूरी बात उसमें चोरी किया है। आगे मैं अबू जवाद साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्होंने जो दावा किया है, तमाम लोग सुन रहे हैं, अहले तशरीह सुन रहे, अहले सुन्नत में से लोग सुन रहे कि इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया कि इसमें से सिर्फ ये 5 तन पाक शामिल है, बाकी इसमें शामिल नहीं है। तो कोई इन्नमा का कोई लफ्ज दिखाए अरबी इबारत में से, इन्नमा की 5, या आदाद दिखाए कि 1 2 3 4 5, या खम्सा 5 जो है इसमें शामिल है, बाकी कोई इसमें शामिल नहीं है। इसका जवाब दे कि नबी अलैहि सलाम की जो अज़वाज है वो नबी अलैहि सलाम के अहलुल बैत है कि नहीं। वो इसका जवाब अभी तक नहीं दिया अबू जवाद से। अगर ये नबी अलैहि सलाम की बीवियों को नबी अलैहि सलाम की घर वालिया, अरबी में अहलुल बैत कहते और उर्दू में घर वालिया, ये नबी अलैहि सलाम की उम्महात को नबी अलैहि सलाम की घर वालिया समझता है कि नहीं? अगर घर वालिया समझता है तो जवाब दे, न समझता है तो भी इसका जवाब दे। और ये कि हसर का अबू जवाद साहब इसने अभी तक, आपके पास 30 सेकंड है, आप सवाल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये सवालात ना करे, इसके सवालात की इन्होंने पूरी टुकड़ी उठा के लाया है, मेरी तरफ फेंक रहा है। ये मुद्दाई है, मुद्दाई से सवालात किए जाते हैं। मैं सवाल करूंगा, ये जवाब देगा। मैंने कई हजार सवालात की जवाब दी। ये आपने दावे पे एक सरीह एक दलील पेश करे, एक ज़ईफ हदीस पेश करे, एक मनगढ़ंत हदीस किसी ने बनाई हो ना, इसने घर में बनाई हो, लेकिन अरबी इबारत में से हो, जिसमें इन्नमा हसर के लिए हो या अदद का लफ्ज हो, हसर की जो सीगे है वो उसमें हो, बाकी जो इसमें हो अज़वाज इसमें नहीं है, बाकी आले अकील इसमें नहीं है, आले अब्बास वगैरह ये नहीं है। ये दलील क्यों पेश नहीं कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो इसने दावा क्यों किया, हसर का दावा क्यों किया? अगर ये इसका दावे पे दलील पेश नहीं कर सकता। जी शाबाश अस्मानी साहब, आपका वक्त शुरू होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब ने जो बातें की, मैं मुफ्ती साहब ने यू टर्न लिया। पहली बारी में कहा कि यहाँ पे रिज्स से मुराद गुनाह है, फिर अगली बारी में कैसे मुराद कुफर गुनाह है कि नहीं? मुफ्ती साहब चलने ने मेरी बात को ना, देखिए मैं बोलता हूँ, आपकी बातों में मुझे बहुत जोर से आ रही होती है बातें, सब्र करें ना। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू होने लगी है। अच्छा, मुफ्ती साहब ने कहा कि पहले गुनाह है, अब कहते हैं इससे मुराद कुफ्र है, फिर कहते हैं कि कुफ्र गुनाह है या नहीं है। भाई कुफ्र तो फिर सीधा खारिज हो गया ना। कुफ्र तो ऐसी चीज है कि उसके बाद तो असल किसी चीज की बात ही नहीं होती। फिर ये बताएं कि रसूलुल्लाह भी इसमें शामिल है, अल्लाह ने इनको कुफ्र से कैसे दूर किया है? रसूलुल्लाह भी हैं और ये सारे इसमें शामिल हैं कि अल्लाह ताला ने इनको कुफ्र से दूर किया है। ये कैसे कुफ्र से इनको दूर रखा है? रसूल को कुफ्र से दूर नहीं किया है। रसूल काफिर नहीं, कुफ्र से दूर किया है कि रखा है कि नहीं? काफिर थे क्या पहले? काफिर ना थे, दूर है कि नहीं नबी अलैहि सलाम कुफ्र से? तो काफिर थे जो दूर किया है, वो तो नबी ही है। अच्छा, ये आपका मतलब है कि उम्महातुल मोमिनीन पहले, आपका मतलब है कि उम्महातुल मोमिनीन पहले काफिर थे? इस आयत का ये मतलब नहीं है जो आप बयान अबू जवाद साहब मुफ्ती साहब शुरू में कहते हैं ये शरायत का पास नहीं रख रहे ना, ये ज्यादा टाइम ले रहे हैं। अभी पूछो दो मतलब गलत बयान कर रहा है, मेरा ये मतलब नहीं है बयान कर रहे हैं, आपकी तो सारी बातें गलत हैं। मुफ्ती साहब मैं बोल रहा हूँ, आपकी तो एक बात भी ठीक नहीं है। अगर बोलते रहो, दोनों के नजदीक सही होते तो आज गुफ्तगू क्यों होती? बोलते रहो, बोलते रहो, भागने नहीं दूंगा आपको। शाबाश है, ठीक है, आप नहीं भागने देंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं। हिंग हुआ है, हिंग का आप जवाब साहब, ये हिंग हुआ है, 1 मिनट कंप्लीट करिए। ये तस्वीर उनका हिंग हुआ है शाबाश साहब का। अभी शाबाश साहब का तस्वीर जो है मुफ्ती साहब, अब ठीक है, मेरी तस्वीर हिंग छोड़ दो। शाबाश हिंग छोड़ दो, बुलाओ दफना। हाँ ठीक है, इंटरनेट का मसला होगा शायद आपके। अच्छा, अभी ठीक हुआ, नजर आ रहा है।
جی اچھا مفتی صاحب نے جو ہے پہلے آپ شروع کیجیے. ہاں مفتی صاحب کہتے ہیں قرآن میں دوسری جگہ پہ کفر آیا ہے، فلاں جگہ پہ کفر آیا ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ قرآن میں جہاں پر بھی لفظ صلی آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ لفظ جو آیا ہے کیا؟ قرآن میں ہر جگہ پہ، مفتی صاحب لفظ صلاۃ اگر قرآن میں آیا ہے تو اس کا ہر جگہ پہ ایک ہی معنی ہے. رجس کا لغت میں جو معنی ہے وہ عمومی ہے، اس میں کفر بھی آتا ہے، اس میں گناہ بھی آتا ہے، اس میں ہر طرح کی برائی آتی ہے. یہ آپ جو مقید کر رہے ہیں نا اس کے اوپر کوئی دلیل ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں فلاں جگہ قرآن میں جو کفر رجس کا معنی کفر آیا ہے، تو بھائی لفظ صلاۃ آیا قرآن مجید میں کئی مقام پر آیا ہے، کہیں پر اس کا معنی نماز ہے، کہیں پر اس کا معنی دعا ہے، کہیں پر وہ لغوی معنی میں ہوتا ہے، کہیں پر وہ اصطلاحی معنی میں ہوتا ہے. تو مفتی صاحب یہ بہت انڈرسٹوڈ چیزیں آپ مدرسے میں پڑھے ہوئے مفتی دارالفتاح کے قاضی ہیں، یہ مجھے بچوں والی وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں. پھر مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ حج پر گئی تھی جی حضرت عائشہ حج پر گئی تھی، آپ لوگ اس پہ اعتراض نہیں کرتے، جمل میں شرعی ضرورت تھی. مفتی صاحب وہ جمل میں شرعی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عائشہ کی جمل میں کون سی شریعت نے ان کے اوپر حکم لگایا تھا؟ مفتی صاحب وہ آپ نے بات تو کر دی، یہ تو دعوے ہوتے ہیں نا جمل میں شرعی ضرورت تھی، تو آپ مجھے جمل میں شرعی ضرورت تو بتائیں نا. پھر آپ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے جمل میں شرعی ضرورت تھی، جبکہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے قرآن کی مخالفت کی ہے. ہم صحابی رسول امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مانیں گے یا مفتی صاحب مانیں گے؟ مفتی صاحب آپ جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ کے مذہب سے بھی میچ نہیں کرتی. وہ کیسے؟ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے آپ کی مختلف کتابوں مستدرک کے اندر روایت ہے. مفتی صاحب مستدرک کے اندر روایت ہے، اس میں روایت نمبر ہے، آپ جا کے سرچ کریں، روایت نمبر ہے 4611. 4611 میں مفتی صاحب روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ کے پاس حضرت علی آئے. آپ میری باتیں نہیں سنیں گے تو جواب کیسے دیں گے؟ تو آواز آپ کی نہیں آ رہی مجھے. اب وہ جواد صاحب یہ میرے خیال میں اس کے نیٹ کا مسئلہ ہے، اس کو کہو تو میں نے کچھ نہیں سنا اس کا. بالکل ٹھیک آ رہی ہے.